السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گا کہ جو آم کا جو پودا ہے نا، آم جو ہم کھاتے ہیں آم، یہ بیسیکلی اس کو پھل دینے میں کوئی 5-10 سال لگ جاتے ہیں کم از کم۔ اب یہ ایک پودا ہم نے لگایا ہے، کوئی اس کو ہو گئے ہیں 4-5 سال ہو گئے ہیں اس کو لگائے ہوئے۔ ابھی اس پہ ہم نے کلمیں بھی کی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے اس پہ کلم ہوتی ہے۔ کلم ہونے کے بعد یہ پھر پھل دینا شروع کرتا ہے، یہ پھر ایسے چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ دیکھ رہے ہیں جو کلم کرتے ہیں نا، پھر یہ ایسے اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے، پھر یہ بور لگتا ہے۔ یار یہ بڑا ایک پودا میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اس کو کم از کم 30 سال ہو گئے ہیں اس پودے کو۔ یہ میرے والد صاحب نے لگایا تھا، اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ تو یہ میرے والد صاحب نے باغ لگایا تھا، یہ آموں کا باغ ہے ہمارا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والد صاحب نے لگایا تھا۔ یہ بیسیکلی یہ جو فصل ہے نا آم کی، اس کو فار ایگزامپل 2-3 نسلیں کھاتی ہیں، 4 نسلیں آرام سے کھاتی ہیں۔ اور یہ دادا پردادا کے دور سے چلتا ہے، پھر پڑپوتوں تک آگے چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ پودا بڑا مین کہ یہ 50-60-70 سال کی عمر تک یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ میں نے یہ لگائے بھی ہیں، چھوٹے پودے بھی لگائے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا پودا لگایا ہے۔ اب اس کو پھر یہ سال کے بعد اس کو قلم کریں گے، اور جیسے آم یہ سوکھ بھی جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، اس کو ہم نے قلم کیا ہوا ہے، اس پہ قلم ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں جون سی نسل کی قلم کرنی ہے آپ نے، وائٹ چونسا کرنا ہے، جون سی بھی کرنی ہو تو اس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ پھر 4-5 سال بعد یہ تھوڑا تھوڑا بور لگانا شروع کرتا ہے۔ تو یہی محنت طلب یہ فصل ہے، آموں کی جو فصل ہے، بڑی محنت طلب فصل ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑا ہی خرچہ ہوتا ہے، اس پہ اس کی بڑی کیئرنگ کرنی پڑتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نیچے صفائی رکھنی پڑتی ہے تاکہ اس کو بیماریاں کم سے کم بیماریاں لگیں۔ تو یہ بس ہمارے دادا، ہمارے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کروٹ سکون عطا فرمائے، انہی کی بدولت ہم کھا رہے ہیں۔ جتنا بھی ان کے لیے دعا خیر کی جائے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حق میں دعا خیر عطا فرمائے۔ تو جو کہتے ہیں، جو ڈیلی بندہ اپنے والد صاحب یا والدہ کے حق میں دعا خیر عطا فرماتا ہے نا، ڈیلی دعا مانگتا ہے ان کی مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بالکل بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ تو سب بھائی اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والد صاحب کے اوپر رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعائیں ہیں، آپ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں زمینیں ہمیں دی، ہمیں آم لگا کے دیے، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا نا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ بڑا محنت ہوتا ہے، بندہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، تو
آپ آم جو ہے نا، آم کی جو انکم آتی ہے تو اس کا عشر بھی دیں. 2,500 روپے ہے یا 3,000 روپے ہے لاکھ کے پیچھے، عشر بھی دیں. اس میں اللہ پاک پھر برکت ڈالتے ہیں. تو یہ ہیں چیزیں ہیں کہ آم ہے، میں نے لگایا ہوا ہے، آم کے میرے پودے ہیں، 5-6 ایکڑ باغ ہے الحمدللہ. تو یہ میرا بیٹا ہے غلام محی الدین صاحب، یہ ہے. تو سب بھائی جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، بچوں کی پرورش کریں، اچھی پرورش کریں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھ رہے ہیں آم، اتنی محنت طلب کام ہے ان کا، بڑا ہی محنت طلب کام ہے.